یہ اپنے ذوالفقار مرزا صاحب جو ہمیں آج کل ان پہ ہماری ایک عوام کی خدمت کا ایک سوار ہے، ان کی ملیں بھی شامل ہیں اس میں. تو اس میں جو نواز شریف صاحب کے ہیں، زرداری صاحب کا کہتے تھے ان کی اپنی نہیں ہے، کسی اور کے ذریعے ہیں، بلکہ ان کی مرزا صاحب کے ساتھ چلتی رہی ہے. چودھری شجاعت صاحب کا نام آتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے بھیج دیے. اس میں ہمایوں اختر صاحب کی ملی ہیں. سو اس مسئلے پہ تمام، چاہے شریف برادرز ہوں، زرداری صاحب ہوں، شجاعت صاحب ہوں، ہمایوں اختر صاحب ہوں، یہ سب ایک ہیں، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے. نیا شوگر سکینڈل، پاکستانی عوام کو تقریباً 2.5 ارب روپے کا ٹیکہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مہنگے داموں شوگر مل سے چینی خریدی جا رہی ہے. کیسے وقت میں کہ جب چینی کا بحران بھی نہیں ہے اور نہ ہی چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس سے آنے والے دنوں میں مہنگائی کا کیا طوفان آ سکتا ہے اور پاکستانی عوام کو کس طرح سے یہ سکینڈل اپنی لپیٹ میں لے گا، یہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے ایک نئے شوگر سکینڈل کی. بدقسمتی سے پاکستان میں ہر بار اور ہر سال چینی کے حوالے سے ایک نیا سکینڈل سامنے آ جاتا ہے. تازہ ترین جو سکینڈل سامنے آ رہا ہے اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستانی عوام کی جیبوں سے 2.5 ارب روپے نکالے جائیں. اور یہ جو سکینڈل ہے اس کو ہم پہلی بار آج دنیا نیوز پر منظر عام پر لا رہے ہیں، جس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اب سے کچھ عرصہ قبل منسٹری آف انڈسٹریز کی جانب سے ایک سمری پیش ہوئی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں، جس میں کہا گیا کہ پاکستان، یعنی اس میں ایک بڑا دلچسپ جواز پیش کیا گیا اس سمری میں کہ پاکستانیوں نے اچانک سے 21.5 کلو گرام پر منتھ چینی کھانے سے ایک شخص نے، اب ان کا جو چینی کھانے کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اور وہ آئندہ سے 25 کلو گرام چینی کھایا کریں گے. لہٰذا آنے والے سیزن میں پاکستان کو چینی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لہٰذا پہلے ہی سے چینی منگوا لی جائے، یعنی تقریباً 4 لاکھ ٹن کی ڈیمانڈ آئی ہے منسٹری آف کامرس کی جانب سے اقتصادی رابطہ کمیٹی میں. سب سے پہلے روف کلاسرا صاحب، یہ جو نیا سکینڈل ہے اس کی ذرا ڈیٹیل بتائیے کہ ہوا کیا ہے. جیسے آپ نے اپنے شروعات میں بتایا ہے کہ ہم نے کوئی 2 مہینے پہلے ایک سٹوری بریک کی تھی، دنیا ٹی وی پہ ہم نے بریک کی تھی، اور جس میں بڑا ایک طرح کا انٹرسٹنگ پہلو یہ تھا کہ نہ پاکستان میں کوئی یہاں آپ کہہ سکتے چینی کی قلت تھی، نہ کوئی ایک طرح ریٹس ہو رہے تھے، نہ پرائسز اپ جا رہی تھی. ایک آپ کہہ سکتے ہیں آل آف سڈن منسٹری آف انڈسٹریز نے ایک سمری تیار کی اور وہ لوہے کے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے پاس گیا، حفیظ شیخ صاحب جس کو چیئر کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے ایک طرح کا بم بلاسٹ کیا کہ ہمیں 4 لاکھ آپ چینی پاکستان سے باہر منگوانے کی اجازت دیں. اور جواز جیسے آپ بتا رہے تھے اپنے انٹرو میں، جواز یہ دیا کہ 2 انہوں نے جواز دیے تھے. ایک تو آپ نے بتا دیا کہ یکدم یہ پاکستانی ہے، اور انہوں نے پریڈکشن کی تھی، کوئی کیلکولیشن نہیں تھی زیادہ، ان کی پریڈکشن تھی کہ یہ 2012 سے یکدم چینی کھانا زیادہ شروع ہو جائیں گے پاکستانی، اور میرا خیال 3 کلو گرام زیادہ کھائیں گے. لہٰذا ہمیں ابھی سے اس کا کوئی نہ کوئی تدارک کرنا چاہیے. ایک یہ، دوسرا یہ کہا کہ یہ ممکن ہے، اگین انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں ہیپوتھیٹیکل، انہوں نے اس میں کوشچن اٹھایا کہ پاکستان کا جو اس کی کراپ ہے گنے کی وہ کم ہو سکتی ہے، اور شارٹیج بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کو 4 لاکھ ٹن یہ چینی باہر سے زیادہ منگوانی پڑے گی. یہ آئیڈیا لے کے وہ گئے ای سی سی کے پاس. اچھا، حفیظ شیخ صاحب کی ایک بڑی کوالٹی ہے جو میں سمجھتا ہوں، جیسے شوکت ترین صاحب میں بھی یہ چیز ہم نے دیکھی تھی کہ وہ بڑی آسانی سے جو پاکستانی سیاست سمریاں لے کے جاتے ہیں ای سی سی میں اپنے فائدے نقصان کی، وہ ان پہ جلدی اعتبار نہیں کرتے. یہ ان میں یہ دونوں میں کوالٹی رہی ہے. انہوں نے سمری پڑھی تو انہوں نے یہی 2 کوشچن اٹھائے، انہوں نے بھی اٹھائے، کچھ ان کے ممبر بھی تھے کمیٹی، انہوں نے بھی اٹھائے. ایک تو یہی سوال پوچھا کہ آپ کو ہمیں بیسس تو بتائیں کہ پاکستانی کو کیا دورہ پڑ گیا کہ یکدم یہ 21.5 کلو گرام کی بجائے یہ جا کے 25 کلو گرام پر سال چینی کھانا شروع کریں گے. دوسرا ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی تو کریشنگ سیزن شروع ہی نہیں ہوا، آپ نے ابھی سے ایسٹیمیٹ ہمیں دینا شروع کر دیا، کون سا ایسا بحران آ گیا. خیر اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ایسا کرتے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سالوں میں بھی ایک طرح کا چینی کا بحران رہا ہے، پرائسز 140 130 تک چلی گئی تھی، لہٰذا ان پہ دباؤ تو تھا ای سی سی پہ. لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 4 لاکھ کی بجائے 1 لاکھ ٹن جو ہے چینی ہے آپ اس کو منگوا لیں، اور باقی کا ہم دیکھیں گے کہ یہ بعد میں دیکھیں گے کریشن سیزن کے بعد. اور یہ بھی کہا کہ یہ جو 1 لاکھ یہ ٹن یہ چینی ہے یہ آپ جا کے 1 مہینے بعد منگوائیں گے. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہو گیا. ساتھ میں سب کمیٹی بنا دی جہاں سے اسکینڈل اب شروع ہونے والا ہے. سب کمیٹی کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ فیصلہ کریں یہ جو چینی کون آ کے امپورٹ کرے گا، ٹی سی پی کرے گی یا آپ کی یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کرے گی. جو ہی کمیٹی بنی اور منسٹری آف فائنانس کے جو اس میں بیٹھے وزٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے ان کے فائنانس کے ان کے ایک زیر قیادت کمیٹی بنی. آل آف سڈن جو میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے پیپر ہیں کچھ،
ہاں تجویز یہ تھی کہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے، موڈیلٹیز آپ نے ڈسکس کرنے، کس نے کتنی منگوانی ہے. ایک تجویز آ گئی اس میں سے کہ آپ کو باہر سے منگوانے کے بجائے بہتر ہے جو پاکستانی اپنی شوگر ملز ہیں 2 لاکھ ٹن ہم جا کے ان سے خرید لیتے ہیں. اب اس میں کیچ ہے کہ جو ہی یہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 1 لاکھ ٹن ہم باہر سے منگوائیں گے، ساتھ ہی جتنے سٹاک چینی کے پڑے تھے، جتنے آپ کہہ سکتے ہولڈر تھے، سب نے یکدم چینی بیچنی شروع کر دی. ان کو خطرہ ہو گیا کہ باہر کی چینی آنے سے مزید سستی ہو جائے گی، اور ساتھ میں لوکل جو مارکیٹ ہے اس میں چینی کی پرائسز گرنا شروع ہو گئی، بلکہ 52 روپے تک آ گئی تھی. اور جو ہی پاکستان کے لوکل آپ یہ شوگر مل مافیا ہے، اور موسٹلی میں بتاتا چلوں اور جس کی ڈیٹیل بھی ہم بعد میں دیں گے، یہ پاکستان کے رولنگ ایلیٹ کی ہیں، چاہے اپوزیشن میں آپ سے رولرز ہوں چاہے حکومت میں، موسٹلی شوگر ملز ان کی ہیں. اور ان کو مالکان کو سیاستدانوں کو جو ہی پتہ چلا کہ اب پرائسز کم ہو رہی ہیں اور ہمیں اس سے نقصان ہو رہا ہے، ساتھ ہی سب کمیٹی کو کہا گیا کہ آپ لوکلی طور پر پرچیز کریں. اور اس میں فیصلہ کیا گیا، انہوں نے اسی کو بتانا تھا کہ ٹی سی پی نے منگوانی ہے یا آپ کی یوٹیلٹی سٹور نے. انہوں نے ریکمنڈیشن بنا کے بھیجی کہ یہ 2 لاکھ یہ ٹن جو چینی ہے یہ آپ اس سے خرید رہے ہیں، لوکل شوگر ملوں سے خرید رہے ہیں. اگین اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، چلو پاکستانی فارمرز کو پیسہ جائے گا. اعتراض والی بات اب کہاں سے آتی ہے اسکینڈل، جو ہی انہوں نے کہا جی آپ ٹینڈر کریں، اور اس ٹینڈر کے ذریعے منگوائے. ٹینڈر انہوں نے جا کے کیا 4 نومبر کو کیا اور 12 کو انہوں نے جا کے اوپن کیا. حالانکہ جو اس کی ڈیٹ ہوتی ہے 15 دن آپ کو یوزلی دیے جاتے ہیں تاکہ آپ اس کو 15 دنوں میں منگوائیں، اس کی ایویلویشن کریں. ہاں انہوں نے 8 دن بعد ٹینڈر کھولے، اور ٹینڈر بھی ہفتے والے دن کھولے جس دن کے آپ کی چھٹی ہوتی ہے. اب جب اس میں ٹینڈر میں پرائسز کوٹ کی گئی ہیں 32 کے قریب، یہ شوگر ملز جو ایسوسی ایشن ہے اس نے 32 شوگر ملوں کو نام دیے ہیں، جی فلاں فلاں شوگر مل آپ کو جا کے بیچے گی، اتنے ٹن بیچے گی. یہ تقریباً 13-14 روپے کے انہوں نے ایسٹیمیشن ان کو دی. جو پرائس کوٹ کی گئی ہے، جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مارکیٹ میں آپ کی 53,000 روپے یہ پر ٹن پہ بک رہی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو پرائس دی وہ 65,000 پہ دی. 65,000 12-13,000 کا ڈفرنس ہے جی ایک ٹن میں اس میں رکھا جا رہا ہے. اب یہ انہوں نے دے دیا حکومت کو کہ اب یہ کل اس میں نواز شریف صاحب کی فیملی کی بھی کچھ شوگر ملے ہیں، اس میں جو اور پاورفل لوگ ہیں ان کو ملے، ان کا بھی نام صاحب کے شامل ہے، کس کس نے کیا کوٹ کیا ہے. اس میں کشمیر شوگر مل ہے، وہ ڈیفالٹ کر چکی تھی، اس نے آلریڈی پہلے ایک دفعہ ٹی سی پی سے معاہدے کیے تھے، معاہدے کرنے کے بعد پھر گئی تھی، پیسے ان کی طرف ڈیو تھے کشمیر شوگر مل کے، اور وہ بھی انہوں نے فوری طور پر جو ہی پتہ چلا کہ حکومت خرید رہی ہے انہوں نے پچھلے ڈیوز کلیئر کر کے ایک سادہ پیپر پہ انہوں نے کیا کام کیا کشمیر شوگر مل میں. ہاں انہوں نے یہ آفر کی کہ یہ ملیں آپ کو 65,000 روپے پہ دے رہی ہیں پر ٹن، ہم آپ کو 63,000 روپے پہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کمیٹی نے کیا کیا، جو سب کمیٹی بنی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپروول اس کی اپنی دے دی، اور یہ بیوروکریٹس کی کمیٹی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے کریں 63,000 روپے پہ آپ ان سے معاہدے طے کر لیں. ٹھیک ہے. اینڈ نوئنگلی ان بیوروکریٹس نے، اس میں فائنانس کے لوگ بھی تھے، اس میں انڈسٹریز کے لوگ بھی تھے، اس میں کامرس کے لوگ بھی تھے، کہ نوئنگلی کہ مارکیٹ کی جو پرائسز ہیں وہ 53 پہ جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ 65 پہ سودا کر رہے ہیں یا 63 پہ سودا کر رہے ہیں. سو انہوں نے وہاں پہ ریکمنڈیشن کر کے بھیج دی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کو کہ آپ مہربانی کر کے ان کے ساتھ جو ملوں کے سودے ہیں جس میں 32 ملوں کے نام ہیں، آئی ول ریکویسٹ یو کہ جب آپ کی یہ بریک ہو، بریک کے بعد نام بھی پڑھیے گا، بالکل بتائیں گے. اس میں بتائیں اصل میں یہ جو 13,000 اب فالتو اب دے رہے ہیں یہی وہ پیسہ ہے جو کہ عوام کی جیبوں سے نکلے گا. ایگزیکٹلی نکلے گا. ایک تو یہ نکلے گا جیسے آپ کریں 13,000 پر ٹن جائے گا، ابھی نیگوسیشن چل رہے ہیں، یہ پورا ہمارے رولنگ لیڈ جن کے ملے ہیں یہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ ڈیل تھرو کر جائے. اور دوسرا یہ ہے جو نقصان ہو رہا ہے اس کا، یہ لوگوں کو ہو رہا ہے، کنزیومر کو ہو رہا ہے، کہ اگر یہ وہاں سے آپ اس طرح کے سودے ان سے مہنگے نہ کرتے، آپ اپنے اس پہ جو آپ کا اوریجنل پلان تھا امپورٹ کرنے کا 1 لاکھ ٹن کا، اس کو پریشر کے طور پر رکھتے تو چینی کی پرائس اس وقت 52-53 کی بجائے یہ مزید کم ہوتی. ٹھیک ہے. رؤف کلاسرا صاحب بریک کا وقت ہو گیا ہے. پروگرام میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جلدی سے میں ان شوگر ملوں کے نام آپ کو بتا دوں جن کے ساتھ بات چیت جاری ہے، ان کے نام اور جو قیمت انہیں ادا کرنی ہے. چشمہ شوگر مل 1 ارب روپے، کمالیہ 32 کروڑ، العباس شوگر مل میرپور خاص 65 کروڑ، سندھ آباد کار 32 کروڑ، انصار شوگر ملز 52 کروڑ، نور شوگر ملز 32 کروڑ، سانگڑ شوگر ملز 65 کروڑ، چنار شوگر ملز 1 کروڑ 30 لاکھ، المویز انڈسٹریز لاہور 1 کروڑ 30 لاکھ، نور شوگر ملز نواب شاپ 32 کروڑ، برادر شوگر مل 32 کروڑ، حق باہو شوگر ملز جھنگ 32 کروڑ، عبداللہ شاہ غازی لاہور 32 کروڑ، کشمیر شوگر ملز 65 کروڑ، اتفاق برادر شوگر مل 65 کروڑ، دا پریمیئر شوگر مل 32 کروڑ، نوڈیرو شوگر ملز 32 کروڑ، کوشکی شوگر ملز بدین 39 کروڑ، شاہ مراد شوگر ملز ٹھٹا 32 کروڑ، منزہ شوگر مل فیصل آباد 32 کروڑ، بھوانی شوگر ملز بدین 32 کروڑ، میرپور خاص شوگر ملز 32 کروڑ، نیو دادو شوگر ملز 39 کروڑ، کالونی شوگر ملز خانیوال 32 کروڑ، انڈس شوگر مل 32 کروڑ، فاران شوگر ملز حیدرآباد 32 کروڑ، فاطمہ شوگر ملز ملتان 32 کروڑ، مدینہ شوگر ملز فیصل آباد 32 کروڑ، پتوکی شوگر ملز لاہور 65 کروڑ، لیا شوگر ملز 65 کروڑ، آرمی ویلفیئر شوگر ملز بدین 32 کروڑ اور رحیم یار خان شوگر ملز 33 کروڑ روپے. یہ وہ ملز ہیں جو ہم نے آپ کو بتائیں. آپ بتائیے کہ ابھی اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت؟
اصل میں داد دینی چاہیے پاکستانی بیوروکریسی کو. اس میں پولیٹیشین سے زیادہ وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو بیٹھے ہیں وہ ہماری بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے میں آپ کو سمری دکھا رہا تھا, اس میں ایک چیز میں آپ کے ہمارے ویورز کے لیے بتاتا جاؤں کہ پنجاب میں جو ٹوٹل شوگر ملیں 41 ہیں, اور اس میں کہا جاتا ہے 20 کے قریب جو ہیں وہ سیاستدانوں کی ہیں. اس 41 شوگر ملوں میں سے جو 20 ہیں رولنگ پارٹی کے بھی ہیں, اپوزیشن کے بھی ہیں, ان کے ملیں. لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیوروکریسی ایسے کیوں ایکٹ کر لی ہے. اب جو سٹیٹس اس کا بنا ہے کہ یہ سمری لے کے گئے ہیں, یہ فائنانس منسٹری کے جو آپ وزٹس بیٹھے ہوئے ہیں 3-4 جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں, انہوں نے وہی کچھ کیا جو اوپر سے آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ نے سیاستدانوں کو خوش کرنا ہے. اور ان کو پتا تھا, جیسے ابھی وہ شمع صاحب کہہ رہے تھے کہ پرائسز ڈاؤن جا رہی ہیں, انہیں پتا تھا اس کو بیوروکریسی کو کہ 13,000 روپے کا فرق پڑ رہا ہے. انہوں نے پھر بھی اس میں لکھ کے بھیج دیا کہ 63,000 پہ آپ سودے ان کے ساتھ طے کر لیں. جب یہ ای سی سی کے پاس گیا, جو پچھلی میرا خیال 4 یہ آپ کی لاسٹ ای سی سی ہوئی ہے پچھلے کچھ دن پہلے, 2-4 روز پہلے ہوئی ہے, ہاں تو اس میں یہی سوال کسی نے اٹھا لیا. 2-4 منسٹر کوئی آپ کہہ سکتے ضمیر والے بیٹھے ہیں, انہوں نے یہی کہا کہ اب کس طرح کا ہمارے پاس ریکمنڈیشن لے کے آئے, کس طرح کا ہم سے سودا کرانا چاہتے ہیں. مارکیٹ ریٹ یہاں پہ 53 چل رہا ہے, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 63 پہ ہم اس کو جا کے بائی کر لیں. اگر ہم بائی کر بھی لیتے ہیں 63 پہ, اس پہ آپ ڈال ٹرانسپورٹیشن چارجز ڈال لیں, اس میں جو بائر ہے اس کا آپ اس کو پروفٹ ڈال لیں, مل ملا کے یہ تو 70-75 روپے چلی جائے گی. جو مارکیٹ میں چینی بک رہی ہے 52-53 روپے. تو یہ پرپوزل لے کے فائنانس منسٹری, آپ کی منسٹری آف کامرس, منسٹری آف انڈسٹریز کے بیوروکریٹس یہ ای سی سی کے پاس گئے کہ آپ ان کو دے دیں. وہاں پہ خاصی بحث ہوئی, اور اگین حفیظ شیخ صاحب بیٹھے تو انہیں ایک طرح کا احساس ہوا کہ میں نے فیصلہ کچھ اور کیا تھا. حفیظ شیخ صاحب کو اوریجنل فیصلہ یہ تھا, جیسے ہم کہہ رہے تھے 1 لاکھ ٹن امپورٹ کرنی ہے, وہ بھی 1 مہینے بعد ہم دیکھیں گے جب کرشنگ سیزن شروع ہو جائے گا. اب اس پہ جب اعتراضات اٹھے, حفیظ شیخ صاحب کو پتہ چلا کہ شاید ہماری جیب سے کوئی 2-2.5-3 ارب روپے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سیاستدان اپنی اپنی ملوں کے لیے نکلوانا چاہ رہے ہیں, تو پھر انہوں نے اس پہ ایک اور کمیٹی بنا دی ہے, اور کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ آپ انہی کے ساتھ, یہ شوگر بیرنز ہیں جن کے آپ نے نام پڑھے ہیں 32 کے, آپ ان سے دوبارہ آپ نیگوشیٹ کریں, ان سے بات چیت کریں اور پیسے کچھ کم کرانے کی کوشش کریں. اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر لے. مطلب یہ ہے کہ طریقہ کیا تھا ان کا, پیمنٹ کا ماڈل کیا تھا؟ اچھا, پیمنٹ کا ماڈل آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھ لیا. اب تک ٹریڈیشنلی یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ جا کے ان کو پیمنٹ کرتے, 80% آپ ایڈوانس کرتے تھے اور 20% جب سٹاکس آپ لے لیتے پھر کرتے تھے. آپ کی طرف ایک اور فیور کی گئی ہے اسی سمری میں. اس میں کہا گیا کہ نہیں, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, اس سے بیچارے سیاستدانوں کو ملے ہیں, جو دوسرے جو ٹاپ کے آپ کے شوگر بیرنز ہیں, بیچارے غریب لوگ ہیں, نقصان ہوگا. آپ کی دفعہ پرپوز کیا گیا کہ 95% پیمنٹ کر دیں ایڈوانس, ان کو 100 روپے میں سے 95 روپے, مطلب یہ کہ 13-14 روپے کی آپ نے شوگر لینی ہے تو 12-12.5 روپے ان کو اٹھا کے پہلے دے دیں, شوگر بنتی رہے گی. کتنی بنتی ہے یہ تقریباً میرا خیال 13 بلین روپیز کے قریب بنتی ہے. 13 سے 15 بلین روپیز کا آپ کا شوگر آ رہی ہے 2 لاکھ ٹن کی. ٹھیک ہے. اور کہا گیا ہے کہ آپ ان کو ایڈوانس میں یہ پیمنٹ کر دیں, اور 95 یہ فارمولا بھی بدلا گیا ہے ان سیاستدانوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. انہوں نے اس دفعہ پاکستانی بیوروکریسی نے فارمولا پیمنٹ کا بدل دیا ہے کہ نہیں آپ ان کو زیادہ پیمنٹ کر دیں. اچھا, بہانہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی آپ کا وہ کسان ہے تاکہ اس کو پیمنٹ میں اس کو آسانی رہے. اچھا, یہ ٹی سی پی کے پاس جب پہنچ جائے گی تو فل پیمنٹ کی جائے گی یا اس سے پہلے؟ سر, جب آپ 95% کر دیں گے 100 روپے میں سے آپ 95 روپے پہلے دے دیں گے, آپ 5 روپے بعد میں ادا کریں گے. جب آپ کا اسٹاک کی آپ کی فزیکل پوزیشن آ جائے گی وہ 5 روپے بعد میں ہوں گے. آپ 95 روپیہ ان کو پہلے ہی دے رہے ہیں بغیر ان سے خریدے, اب بغیر پوزیشن اپنے پاس لیے ان کو دے رہے ہو. جیسے شمع صاحب نے بڑی اچھی بات کی پوائنٹ رہ گیا تھا کہ ٹی سی پی کے پاس خود اس وقت میرا خیال 1.5 لاکھ ٹن, وہ تو 2.5 کہہ رہے تھے, جو میرے پاس فگر ہے وہ ہے کہ 1.5 لاکھ ٹن امپورٹڈ یہ چینی ان کے سٹاکس میں پڑی ہوئی ہے. ایک اور بات, اس میں چیئرمین جو ٹی سی پی انجم بشیر ہیں, جو منٹس ہیں میرے پاس میٹنگ ہے سب کمیٹی میں, وہ بھی شامل تھے. انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آپ جو ان کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں قیمتیں کم ہو رہی ہیں, آپ تھوڑا سا ویٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر آپ نے انہی سے جا کے شوگر بیرن سے لینی بھی ہے چینی تو مارکیٹ کی پرائسز گر رہی ہیں. تو اس وقت 52-53 ہو سکتا ہے 50 پہ آ جائے, ہو سکتا ہے 45 پہ آ جائے, آپ اس وقت خریدیں. 40 سیکنڈ رہ گئے ہیں, میں چاہتا ہوں روف کلاسرا صاحب سے بھی ایک آخری کامنٹ لے لوں. یہ وہی سیاستدان ہیں جو پاکستان کے عوام کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ جیسے میں نے بتایا 41 میں سے 21 صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں سندھ کی بات نہیں کر رہا. یہ اپنے ذوالفقار مرزا صاحب جو ہمیں آج کل ان پہ ہماری ایک عوام کی خدمت کا ایک سوار ہے, ان کی ملیں بھی شامل ہیں اس میں. تو اس میں جو نواز شریف صاحب کی ہیں, زرداری صاحب کا کہتے تھے ان کی اپنی نہیں ہے, کسی اور کے ذریعے ہیں, بلکہ ان کی مرزا صاحب کے ساتھ چلتی رہی ہے. چودھری شجاعت صاحب کا نام آتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے بھیج دیے. اس میں ہمایوں اختر صاحب کی ملیں ہیں. سو اس مسئلے پہ تمام, چاہے شریف برادرز ہوں, زرداری صاحب ہوں, شجاعت صاحب ہوں, ہمایوں اختر صاحب ہوں, یہ سب ایک ہیں, ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے. اور اس پہ جب آتے ہیں, اس پہ چینی پہ شوگر پہ, ابھی جیسے کہہ رہے ہیں کوئی شوگر کا کرائسس نہیں ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جولائی میں ایک ٹینڈر دیا ٹی سی پی نے کہ ہم
हमने खरीदने हैं चीनी, और किसी ने मिल वाले ने नहीं दी इनको। उन्होंने ये कहा कि हमने इनको दे दी, चीनी सस्ती हो जाएगी। अब जब उन्हें ये पता चला कि ये खुद मंगवा रहे हैं, उन्होंने कहा हम देने को तैयार हैं। और लास्टली मैं आपको इसमें बताता हूं, जो एक तरह की इंपॉर्टेंट चीज है कि 7 मिलें ऐसी हैं जिनके साथ पहले टीसीपी ने मुआहदे किए, उनको पेमेंट्स की, पैसे दिए, उन्होंने पैसे लेके इनको चीनी नहीं दी। ये इस तरह का यहाँ पे इस मुल्क में जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है। 2,500 रुपया आप उनकी जेब से सीधा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शमसुल इस्लाम खान